علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشل پہ شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں آپ تمام آنے والے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی جائیں اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب، تاکہ آپ لوگوں کو ایسے ہی مزے مزے کے ناولز ملتے رہیں۔ سو گائز، جیسا کہ آج ہم کریں گے پریویس ایپی کو ریڈ، تو میں آج بتاتی چلوں کہ یہ ایپی بہت ہی مزے کی ہے۔ جب میں نے لکھی تھی مجھے تب بھی بڑا مزہ آیا تھا لکھتے ہوئے، اور آج یقیناً میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اچھا لگے۔ اس ایپی میں ایک نہیں بلکہ 2-4 کپل ہیں جن کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک نہیں 5 ایپیسوڈ ہیں، جیسا کہ میں کچھ عرصے سے دے رہی ہوں زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈز تاکہ ناول جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اور میرا پھر پورا دھیان نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف ہو جو میں نہیں دے رہی ہوں۔ آج میں نے پوری کوشش کی تھی ایپی دینے کی، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر میں لکھ نہیں پائی ایپی کو، اور وہ وجوہات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے سرپرائز کا کہا تھا، اور وہ سرپرائز تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، مجھے ایپی کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا۔ میں نے لکھا تھا، لکھ کے میں نے ڈیلیٹ کی ایپی آگے سے، تو میں نے سوچا کہ آج پھر رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کال دیں گے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کیا یاد کریں گے کہ آج رائٹر صاحبہ نے ہمیں دی نہیں ایپی، تو میں نے سوچا نیکسٹ نہیں دے سکتے تو پریویس دے دیتے ہیں، کم سے کم آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کچھ پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ اور اس ایپی میں برہان لوگوں کے بڑے کمال کے سینز ہیں، بڑے کمال کے ڈائلاگ ہیں۔ اس کے علاوہ شادات نمش کی شادی کا سین ہے، مطلب جہاں پہ ان کے سارا نکاح کا ہوا تھا، طے شہ بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ بدر کا ہے اس میں سین، لیکن یا نہیں ہے، لیکن 2 جو ہیرو ہیں ان کا تو مسٹ ہے نا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپی پسند آئے گی۔ ابھی جلدی سے جاتے ہیں، زیادہ باتیں شاتیں نہیں کرتے، ایپی کو کرتے ہیں ریڈ، اور پھر لاسٹ پہ بات کریں گے۔ اور آپ لوگ جلدی سے جائیں، چینل کو کریں سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کیا کریں جی بیل آئیکن کو پریس۔ اس سے آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایپی کو اپلوڈ کر دیتی ہوں لیکن 2-3 دن کے بعد وہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایپی جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی تھی۔ تو یہ آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہے کہ جلدی سے جلدی جائیں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ سو اب ہم جاتے ہیں جلدی سے جلدی، ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں اس ایپی میں کیا تھا۔ کچھ پرانی یادیں میری تازہ ہوں گی، کچھ آپ لوگوں کی ہوگی، تو بھی ہم لوگ ساتھ میں پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجھے جہاں پہ لگا میں کچھ سین ایڈ کروں گی، مطلب مجھے ایڈ کرنے چاہیے تو میں ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے پہلے کہ برہان انجشا کے سین کرنے ہیں، میں نے کچھ نئے ایڈ، تو جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ لوگ بھی جلدی سے جائیں اور ایپی کو دوبارہ سے ریڈ کریں، مطلب میرے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ان میں آئیں گے بھی مزے مزے کے نئے سینز۔ تو اس والی ایپی میں کرتی ہوں کہ نہیں، یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن جو آنے والی ایپیسوڈز ہیں، اسپیشلی جو رومانٹک ایپیسوڈ تھی اسپیشل برہان انجشا کی، اس میں تو بہت زیادہ میں نے سین ایڈ کرنے ہیں، تو بس ابھی جلدی سے چلتے ہیں۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 56، ناول نگار شازمین مہدی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک، آپ سناؤ؟ الحمدللہ۔ ارحا بابا سے ملنے پولیس اسٹیشن آئی تھی، مگر وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے تو ارحا دانیال کی طرف آ گئی۔ ویسے بھی ارحا کو دانیال سے کام تھا، کچھ ملا برہان زیدی کے آبائی گھر سے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، دانیال کو سنتے مایوسی ہوئی، مگر مجھے امید ہے جلدی ہم سچائی تک پہنچ جائیں گے، پر کیا پتہ واقعی میں ایسا کچھ نہ ہو جو آپ سوچ رہی ہیں۔ نہیں، میرے دل کی آواز اتنی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور سب سے اہم بات، مجھے لگتا نہیں بلکہ یقین ہے کہ کچھ تو جڑا ہوا ہے ماضی کے ساتھ، جس وجہ سے برہان اور عفنان نے غلط رستہ چنا۔ دیکھتے ہیں، مگر ہم سچ تک جائیں گے کیسے؟ کیا آپ برہان زیدی سے خود سب پوچھیں گی؟ دانیال کی بات پر ارحا نے اسے دیکھا تو وہ پزل ہو گیا۔ ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انجشا کل برہان سے نکاح کر چکی ہے، یہ ان کے گھر کی بات تھی، مگر زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی۔ تم ایک کام کرو برہان، بہزاد زیدی کا کیس ری اوپن کرو۔ کیا؟ ہاں، آپ جانتی ہیں یہ ناممکن ہے۔
وہ کتنے سال پہلے کی بات تھی، آپ کو شاید یاد نہیں رہا، مجھے یاد ہے سب۔ ہمیں ہمیں اب تک تب کا ڈیٹا نہیں مل سکتا۔ تب کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا جس میں سارا ڈیٹا سیو ہوتا اور ابھی ایک کلک سے آرام سے مل جاتا۔ وہ فائلوں پر تھا سب لکھا جو اب ملنا ناممکن ہے۔ ایس ایچ او دانیال، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ڈھونڈنے کی نیت ہونی چاہیے۔ تو اس سے اچھا ہے آپ ان کے گھر والوں سے معلومات حاصل کر لیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ سب سچ بتائیں گے؟ ہو بھی سکتا ہے۔ آپ کے بقول برہان زیدی کے دادا زندہ ہیں تو یقیناً وہ سب جانتے ہوں گے۔ نہیں، وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ ایک منٹ، زرحان زیدی؟ ہاں، زرحان زیدی ہمیں سب کے پاس لے جا سکتا ہے۔ تمہیں یہ پتہ کرنا ہے کہ زرحان زیدی 3 سال سے اپنے گھر کیوں نہیں گیا۔ اس کے باپ، دادا، بہن، ماں سب گاؤں میں ہوتے مگر وہ اسی شہر میں ہے۔ یہ میں کر سکتا ہوں۔ نہیں، تم دونوں کام کرو گے۔ دونوں مطلب اپنے مقبر کو زرحان زیدی کے پیچھے بھی لگانا اور خود ڈیٹا نکالو بہزاد زیدی کا۔ ارحا جانتی تھی کہ اس راز کے ساتھ اس رات کے آدمی کا راز بھی باہر آئے گا کہ وہ کون تھا اور برہان کی ماں کیسے مری تھی۔ گھر والوں کی نظر میں برہان مر چکا تھا مگر وہ زندہ ہے، تو کیا اس کی ماں بھی زندہ ہے؟ اس کیس سے کچھ تو سامنے آئے گا، چاہے کچھ بھی حاصل نہ ہو، مگر پھر بھی ارحا اس کیس کو اسٹڈی کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر ارحا کو بہزاد زیدی کی موت پر اسرار سی لگتی تھی۔ اوپر سے زرحان زیدی کا گھر چھوڑنا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ کیا وہ کسی راز سے واقف ہے؟ شاید ہاں اور نہ بھی۔ میں خود بھی ملوں گی زرحان زیدی سے۔ اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ بس اس سب میں اس کی بہن بھی جڑ چکی تھی۔ ارحا کیسے نہ اس کیس کو ہر طرح سے جھگڑتی، اسے اب اس کیس سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی کڑی کو بھی جاننا اور سمجھنا تھا۔ گاؤں کے پاس سے کراس ہوتے ہی برہان کو شک سا گزرا تھا، جیسے کوئی جانا پہچانا چہرہ پاس سے گزرا ہے، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے گاڑی موڑ کاٹ چکی تھی۔ انجشا نے چور نظروں سے برہان کو دیکھا جو سامنے لگے مرر میں پیچھے جاتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ انجشا دیکھ چکی تھی وہ ارحا کی گاڑی تھی اور وہی چلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انجشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ کون تھی؟ مطلب جانتی ہو گاڑی کس کی تھی؟ برہان نے انجشا سے پوچھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی اٹک گیا۔ نہیں ہوں، چلو چھوڑو، آؤ انٹی سے ملتے ہیں۔ برہان نے انجشا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا جس پر انجشا نے اپنا ہاتھ رکھا۔ دل گھبرا رہا تھا۔ کیا ماما اس سے ملیں گی؟ برہان ماما؟ انجشا نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ ماں ہیں تمہاری، ہر فضول سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ انجشا نے اس کے ہم قدم ہوتے حال میں پاؤں رکھا تھا۔ حال سارے کا سارا خالی تھا۔ انجشا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ یہ اس کا گھر تھا جہاں اس کی 25 بہاریں گزری تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ گھر ویسے ہی تھا جیسا وہ کل چھوڑ کر گئی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا صدیوں بعد یہاں آئی ہو۔ آنکھیں پیاسی تھیں اپنوں کو دیکھنے کے لیے۔ ماما، اس کی آواز کہیں حلق میں ہی اٹکی تھی۔ جاؤ روم میں چیک کرو۔ برہان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اس کی اندرونی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ تبھی اسے اوپر سے آواز آئی۔ یہ تو اس کے کمرے سے آواز آئی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ برہان افنان کو کال کرنے لگا۔ انجشا جیسے ہی اپنے کمرے کے باہر آئی، سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا اور گل خانم اس کے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ سامنے اس کے نکاح کے پہلے چینج کیے کپڑے رکھے تھے، جس کا دوپٹہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ساتھ اس کی تصویر کا فریم۔ آنسو ان کی آنکھوں سے تصویر پر گرتے جا رہے تھے۔ انجشا کی خوشبو پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ماں تھی بیٹی کی آہٹ محسوس کر گئی تھیں۔ انجشا، ان کے لبوں نے جنبش کی۔ ماما، انجشا نے بھی انہیں پکارا تھا۔ انجشا میری جان، وہ اٹھیں اور اس کی طرف بڑھیں۔ انجشا بھی بھاگ کر آتے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ دونوں رو رہی تھیں۔ کتنے پل بیت گئے، ماں بیٹی کو روتے۔ انجشا، تم آ گئی میری بچی، میری انجشا، میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ گل خانم روتے اس کے چہرے کو چومتی بول رہی تھیں۔
ارے ساسو مام ایسا ظلم مت کیجیے گا، برہان نے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا، جبکہ برہان کو سامنے دیکھتے گل خانم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ لگتا ہے آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، وہ شرارت سے گل خانم کو دیکھتا بولا۔ پر کوئی نہیں، مجھے آج آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ ان کے سامنے جھکتے بولا تو انجشا نے ماں کو دیکھا، نظروں میں التجا تھی۔ مجبوراً گل خانم بیگم کو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ انجشا میں کل انشاءاللہ تمہیں دوبارہ یہاں لے آؤں گا، اب ہمیں چلنا ہوگا۔ نہیں انجشا کہیں نہیں جائے گی، گل خانم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، جبکہ ان کے اچانک کہنے اور ہاتھ پکڑنے پر برہان کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر انجشا کو دیکھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ جبکہ اس کی بات پر جہاں برہان دوبارہ مسکرایا، وہیں گل خانم کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ انجشا انہوں نے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ مما مجھے جانا ہوگا، مگر میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ انجشا کیوں کر رہی ہو بیٹا، یہ تم جانتی ہو یہ غلط ہے، تمہارے بابا اور ارحا کے نام پر۔ انجشا نے گھبراتے دروازے کو دیکھا، مگر برہان جا چکا تھا۔ انجشا نہ جاؤ، نہیں ماما مجھے جانا ہوگا، آپ میری فکر نہ کریں، برہان بہت اچھے ہیں۔ انجشا کیا گھول کر پلا دیا ہے اس لڑکے نے تمہیں، جس کے آگے تمہیں ماں باپ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تم جانتی ہو مجرم ہے یہ۔ مما پلیز، میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ بس میرے لیے دعا کرنا، اور اب مجھے جانا ہوگا، بابا سے میں ناراض ہوں۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں تو دے رہی تھی قربانی، مگر بابا اگر ساتھ دیتے تو۔ خیر چھوڑیں، جو ہونا تھا ہو چکا، اب مجھے جانا ہے، برہان میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور بابا کا بھی۔ وہ جاتے رکی، مجھے اپنا کچھ ضروری سامان لینا ہے کہتے وہ سائڈ ٹیبل کے پاس آئی تھی اور اپنا سیل لیا، جو کل کا یہاں ہی تھا، باقی اس کی ہر ضرورت کی چیز پہلے سے وہاں موجود تھی۔ فون لے کر ماں کے گلے ملنے اور خوب سارا پیار کرنے کے بعد وہ نیچے چلی گئی۔ برہان جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے آتے دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ انجشا نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا۔ مجھے لگا تم نہیں آ رہی، اس نے صاف کہا، آپ کا ہاتھ ساری زندگی کے لیے تھاما ہے۔ انجشا نے کہتے اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو برہان مسکرا دیا۔ 10-15 منٹ میں وہ گھر تھے۔ آپ نہیں آ رہے؟ نہیں تم جاؤ، میں آفس جاؤں گا 10 منٹ کے لیے، مگر میں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ تمہیں نہیں ہوتی، مہک آ چکی ہے، وہ تمہیں بور نہیں ہونے دے گی۔ مگر اتنی جلدی؟ انجشا نے سیل پر ٹائم دیکھا، میں نے ڈرائیور بھیج کر بلوایا ہے تمہارے لیے، آپ رہنے دیتے اسے، خواہ مخواہ میں تنگ کیا، تم اس کی ٹینشن نہ لو، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آتا ہوں۔ برہان نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا اور پھر گال پر اپنے لب رکھے، جبکہ انجشا سرخ پڑی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ انجشا کے اندر جاتے ہی برہان زن سے گاڑی لے گیا تھا۔ یس سر، اتنی ہی انفارمیشن لی انہوں نے۔ اوکے، یہ سراسری سی تھی، مگر وہ شاید دوبارہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس لیے تم لوگوں کو چوکنا رہنا ہوگا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ یس سر، ہم پوری کوشش کریں گے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی نہ ہو۔ گڈ، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ باقی بعد میں بات ہوگی، مگر تم فون نہیں کرو گے بنا ایمرجنسی کے؟ یس سر۔ شہزاد کے فون رکھتے ہی دوسری طرف والا بھی بند کر گیا تھا۔ تو مسٹر تیمور شاہ، مجھے میری جاسوسی کروائی جا رہی ہے؟ شہزاد نے تنزیہ مسکراتے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے گھونٹ بھرا تھا۔ بد ذائقہ زہر اس کے حلق سے نیچے اتر گیا۔ مطلب پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ پیچھے سے زرحان کی آواز آئی تھی۔ ہاں، سب کنٹرول میں ہے، تیمور شاہ میری لندن میں جاسوسی کروا رہا ہے۔ یہ تو ایک طرف سے اچھی ہی بات ہے، اسے یقین ہو جائے گا۔ ہاں، اسی لیے تو کرنے دے رہا ہوں، مگر اتنی ہی جتنی اس کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اب جو کرے گا تیمور شاہ کرے گا، اور شادی وہ ہوگی۔ مگر شہزاد، تو شادی کیسے کر سکتا ہے؟ زرحان کچھ کہتے رکا۔ شہزاد بھی اس کی ادھوری بات پر سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب وہ اچھے سے جانتا تھا، میں دیکھ لوں گا، مگر ابھی کوئی اگر مگر نہیں۔ اوکے، سوچ لے، تو خود بہتر جانتا ہے سب۔ مگر شاہ، میری ایک بات یاد رکھنا، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا دوبارہ سوائے پچھتاوے کے۔ کہتے اس کے دماغ سے ایک تلخ درد ناک ماضی کی جھلک گزری تھی۔
ایپیسوڈ نمبر 57۔ باہر سے اور پاکستان سے جتنی بھی تیمور شاہ کو انفارمیشن ملی تھی وہ ساری کی ساری تسلی بخش تھی، مگر پھر بھی اسے کسی کو اپنی لاڈلی نازوں پلی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑا سکتے تھے۔ اس وقت وہ ماہا کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ تیمور شاہ جانتے تھے کہ نمشق کی بہت بڑی خواہش، اس کی خوشی ان کی ایک ہاں پر اٹکی تھی، مگر وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماہا، کاش آج تم میرے ساتھ ہوتی تو مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ کیوں چلی گئی تم مجھے چھوڑ کر؟ مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مگر میں اپنی نمش کو اپنے گناہوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے، ہر چیز سے، ہر شخص سے، اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا۔ اتنے سال گزر گئے، مگر مجھے لگتا ہے میں آج بھی وہاں ہی کھڑا ہوں، اسی جگہ، اسی دن۔ ماہا، جانتی ہو نمش تمہارا عکس ہے، تمہاری جیسی معصوم، تمہارے جیسے صاف دل کی مالک۔ وہ اس دنیا کے فریب سے انجان ہے، شاید تمہاری طرح ہی۔ میں مانتا ہوں شہزاد نمش کی چاہت ہے، مگر میں اپنی ضمیر کی آواز کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہوں، جو مجھے پچھلے 27 سالوں سے ہر روز جھنجھوڑتا ہے۔ میں ایک ایسے رستے کا انتخاب کیسے کروں جس میں پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں، مگر میری نمش، اس کی آنکھوں کی چمک کیسے میں نظر انداز کر دوں؟ وہ شہزاد کی ماں میں تمہیں ڈھونڈتی ہے، وہ ماں کا لمس تلاش کرتی ہے، میں کیسے اس کی کمی پوری کرتا؟ شاید اپنی اس دولت سے بھی نہیں۔ میں نے نمش کی زبان سے نکلنے والی بڑی سے بڑی خواہش بھی سیکنڈز میں پوری کر دی۔ میں نے اس کے لیے دن رات ایک کر دیا کہ میری پرنسس کی کوئی خواہش رہ نہ جائے۔ جو میں تمہارے لیے نہ کر سکا وہ میں اپنی پرنسس کے لیے کروں گا۔ یہ وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، مگر میں نے اسے ہر پل خود سے یاد کیا، تاکہ میری نمش دنیا کے ساتھ آگے بڑھ سکے، خود کو کبھی بے بس نہ محسوس کرے جیسے میں نے کیا تھا 20 سال پہلے۔ ماہا، تم میری طاقت تھی اور ہو اور رہو گی، مگر تم مجھے چھوڑ گئی، مجھے سزا بھی دی تو ایسی کہ میں تڑپتا رہوں اکیلے۔ تیمور شاہ نے کہتے ماہا کی تصویر کو ہاتھ سے چھوا۔ ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ گزرے وقت کے بڑے قصے تھے، سنہرے، کچھ تلخ تو کچھ خوبصورت۔ آج 2 دن ہو چکے تھے، برخوردار کوئی خبر نہیں آئی وہاں سے۔ طلال شاہ اس سب کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے تنزیہ پوچھا۔ ابھی تفتیش ہو رہی ہے۔ مطلب وہ چونکے؟ مطلب لندن سے میری اور آپ کی مکمل معلومات حاصل کی ہے، اور پھر گاؤں سے۔ وٹ، تم جانتے ہو اس کا مطلب؟ جانتا ہوں یعنی سچ؟ تیمور شاہ جان چکا ہے؟ نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ساری تیاری پہلے سے کر رکھی تھی۔ اور مگر شاہ، پھر بھی لندن کا تو چلو مان لیا، مگر گاؤں، وہاں کیسے سب کنٹرول کیا تم نے؟ نہا بیگم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تیمور شاہ کے آدمی جب گاؤں گئے تو دادا سائیں پہلے ہی حویلی میں موجود نہیں تھے۔ ملازمین نے وہی کہا جو میں نے کہنے کو کہا، اور جو معلومات انہیں گاؤں والوں نے دی وہ بھی میری مرضی کی دی۔ مگر تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اور شاہ صاحب کہاں تھے؟ وہ سب آپ چھوڑیں، ابھی بعد میں بتاؤں گا کبھی۔ شہزاد بابا صاحب کہاں ہیں؟ جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے اٹھ گیا، یہ لڑکا بھی، خیر یہ اچھا ہوا آپ ناشتہ کریں ہوں۔ وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے بھابی آپ آ گئیں؟ جی۔ مہک؟ انجشا مہک کو ہال میں دیکھتے وہاں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں تو برہان بھائی کو وسیلہ سمجھتی تھی، مگر انہوں نے تو کمال کر دیا اتنی پیاری بھابی لا کر۔ آپ کو پتہ ہے زرگل آپی کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی تھی، اور اکیلی بھی۔ اتنے بڑے محل نما گھر میں وہ بہت اچھی تھیں، بہت نرم دل کی مالک، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ آپ تو جانتی ہوں گی نا؟ جبکہ انجشا کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں کیسے جانوں گی؟ آپ کو برہان بھائی نے زرگل آپی کا نہیں بتایا؟ مہک نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، ہاں، مہک نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ نہ بھی اور ہاں بھی، یہ کیا جواب ہوا؟ بتایا تھا۔ اوہ، وہ بہت اچھی تھی، سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ گھر پہلے ایسا نہیں تھا۔ بقول ناصر بھائی، یہ گھر تو زرگل آپی کے آنے کے بعد بنا تھا، ورنہ وہ ہمیں چھوڑ کر مگر وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ یقین نہیں آتا آج بھی۔ آپ کو بتاؤں، ہم سب تو شاید زندگی میں مصروف ہو کر انہیں ایک نہ ایک دن بھول جائیں، مگر وہ رکی۔ مگر عفنان بھائی نہیں بھولیں گے۔ ہم سب نے ان کی آنکھوں میں زرگل آپی کے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ بہت خاموش ہو گئے ہیں 2 دن، تو وہ روم سے باہر ہی نہیں آئے تھے۔ برہان بھائی
زبردستی باہر لائے۔ اب وہ بات کرتے ہیں مگر کھوئے کھوئے سے دماغ سے۔ ان کی نظریں زرگل آپی کو تلاش کرتی ہیں جیسے وہ ابھی کہیں سے آ جائیں گی، مگر جانے والے کہاں لوٹ کے آتے۔ کہتے مہک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اللہ آپی، اللہ آپی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ انجشا سن کر حیران رہ گئی تھی۔ آپی، آپ اتنے سارے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل گئیں، اسپیشلی عفنان شاہ کے دل کے ساتھ۔ شاید میں بھی آپ کے ساتھ برابر کی شریک ہوں۔ مجھے جیسے ہی سچ پتہ چلا تھا مجھے تب ہی برہان کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اب تو شاید وہ مجھے بھی معاف نہ کریں۔ سچ جاننے کے بعد اوپر سے عفنان بھائی میں تو ان کی جان بستی ہے۔ انجشا کا دماغ مختلف سوچوں میں غرق ہو چکا تھا۔ انجشا بھابی کہاں گم ہو گئیں؟ ہاں، لگتا ہے آپ تھک گئی ہیں، شاید سر میں درد ہو رہا تو آپ ریسٹ کر لیں۔ بلکہ برہان بھائی تو شاید آفس سے لیٹ آئیں گے، ہم لوگ پہلے مل کر کھانا کھا لیتی ہیں پھر آپ آرام کر لینا، مجھے بھی ایک ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ محمدین چچا آپ نے کھانا بنا دیا ہے؟ ہاں بیٹا، چلیں پھر ٹیبل سیٹ کرتی ہوں، آپ آئیں بھابی، میں بھی مدد کروں؟ انجشا نے پوچھا۔ نہیں بھابی، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ اوکے۔ اور پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا تھا اور پھر انجشا اوپر آ گئی۔ مگر اصل مسئلہ تو اب ہوا تھا۔ انجشا جیسے ہی روم کے سامنے پہنچی، دروازہ لاک تھا۔ یہ کیسے کھلتا ہے؟ انجشا نے ہینڈل گھمانے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو دیوار پر ایک اسکرین نصب تھی۔ انجشا نے اسے چھوا تو کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ کل برہان نے تو اسی پر ہاتھ رکھا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو برہان کے فنگر پرنٹ سے اوپن ہوتا ہے۔ اب کیا کروں؟ کسی دوسرے روم میں چلے جاؤں کیا؟ وہ قدم آگے لیتی اسی وقت اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر گئی تھی۔ اس نے فوراً برہان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ پہلی، دوسری، تیسری بیل پر بھی نہیں اٹھایا تھا اس نے۔ انجشا سمجھ گئی وہ کسی میٹنگ میں تھا، اس لیے سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ برہان کے ساتھ والے روم کا دروازہ چیک کیا، کہیں یہ بھی تو آٹومیٹک نہیں، مگر نہیں، وہ نارمل ڈور تھا۔ انجشا کے ہاتھ رکھتے ہی کھل گیا۔ اس نے اندر آ کر لائٹ کا بٹن دیکھا تو کہیں نظر نہ آیا، مگر روم میں ہلکی سی روشنی تھی۔ انجشا نے فون کی ٹارچ آن کی، یعنی اس گھر میں بٹن سسٹم نہیں تھا، سب اسکرین سسٹم تھا۔ یہاں بھی ایک اسکرین تھی مگر وہ انجشا کے ٹچ کرتے ہی آن ہو گئی تھی۔ سامنے وہ مختلف بٹن شو کرنے لگی تھی۔ انجشا نے باری باری 2-3 بٹن پریس کیے تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کے سر میں واقعی درد ہونے لگا تھا۔ ارحا کے بارے میں سوچتے موسم بھی کچھ سرد ہونے لگا تھا۔ انجشا نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور آرام سے لیٹ کر اوپر کمبل لے لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اس وقت ماما سے ملنے سے وہ کل سے قدرے بہتر تھی۔ تیری بھابی کی کال آئی تھی؟ برہان نے فون آن کرتے دیکھا۔ کر لو، شاید کوئی ضروری کام ہو، عفنان نے گاڑی ڈرائیو کرتے کہا۔ کرتا ہوں، مگر دوسری طرف سے فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی انجشا۔ نہیں اٹھا رہی؟ بیوی کے نخرے شروع؟ اس کی بات پر عفنان کا قہقہ لگا تھا۔ برہان نے اسے گھورا۔ پورا بدلہ لے گی؟ اب وہ اچھا ہے نہ اٹھائے۔ تجھے بڑا مزہ آ رہا میری حالت دیکھ کے؟ نہیں، ذرا نہیں، عفنان نے لب دباتے کہا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا۔ گاڑی رکتے برہان بہتابی سے اترا۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اس نے فون کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انجشا کہاں ہیں؟ برہان نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ ان کے سر میں درد تھا تو اوپر آرام کرنے چلی گئیں۔ انجشا کا سر درد تھا مطلب اس کی طبیعت خراب تھی۔ برہان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا۔ روم کے باہر آتے برہان رکا۔ روم تو لاک تھا، پھر انجشا کہاں ہے؟ اگر روم ان لاک ہو تو باہر اسکرین پر چھوٹی سی گرین لائٹ آن ہوتی تھی، مگر یہاں تو سرخ لائٹ آن تھی۔ پھر انجشا کہاں ہے؟ برہان نے ارد گرد دیکھا۔ ساتھ والے روم سے روشنی باہر آ رہی تھی، مطلب انجشا وہاں تھی۔ برہان تیزی سے اندر گیا تو سامنے ہی وہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ برہان نے سکون کا سانس لیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سلیپنگ بیوٹی، برہان نے اس کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انجشا کی طبیعت زیادہ تو خراب نہیں کہیں؟ دل میں سوچتے برہان نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کا ماتھا چیک کیا تھا، مگر اسے نارمل محسوس کرتے اس نے شکر کا سانس لیا۔ اور گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ انجشا کو اسے کال کیے، اٹھاؤں کہ نہ؟ اتنی پیاری لگ رہی، رہنے دیتا ہوں۔ برہان تکیہ سیدھا کرتے کہنے کے بعد اس کی طرف جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ 1-2-3 منٹ گزر گئے تھے۔ کمرے میں سردی ہونے کے باعث برہان نے ہیٹر آن کر دیا تھا، جو وہ نہیں کر کے سوئی تھی۔ برہان نے
آہستگی برہان نے آہستگی سے اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ وہ ہلکے سے کھسمسائی تھی۔ نیند کی پکی ہو سلیپنگ بیوٹی۔ کچھ سوچتے برہان سیدھا ہوا اور کمبل ایک طرف کرتے اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ احتیاط سے لیے اسے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب جتنی دیر چاہے نیند پوری کرو مگر میرے پاس رہ کے۔ کمبل درست کرتے برہان نے روم ہیٹر آن کیا تھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ باہر دھند بڑھنے لگی تھی۔ شام کے 4 بجے ہی رات ہونے لگی تھی۔ انشا نیند میں ہی محسوس کر رہی تھی کہ وہ برہان کی خوشبو کے حصار میں قید ہو گئی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو 2-4 منٹ لگے تھے اسے مکمل بیدار ہونے میں۔ میں یہاں مطلب برہان آ چکے ہیں مگر ہیں کہاں؟ اسی وقت برہان ٹاول لپیٹے دوسرا ٹاول گردن میں ڈالے اسے سر خشک کرتا باہر نکلا تھا۔ انشا اسے دیکھتے سٹ پٹا گئی۔ فوراً نظریں جھکی تھی۔ برہان اپنے دھیان میں تھا۔ آئینے میں سے نظر انشا پر گئی تھی۔ اٹھ گئی سلیپنگ بیوٹی۔ وہ انشا کی طرف مڑا تھا جبکہ انشا سے نظریں ہی نہیں اٹھائی گئیں۔ مم میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھتی بات میں بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ برہان کو سمجھ نہ آئی تو کندھے اچکاتے مڑا مگر پھر اس کا کہکہ انشا کو بات میں بھی سنائی دیا تھا۔ تو محترمہ سلیپنگ بیوٹی اس وجہ سے بھاگی تھی مگر کب تک؟ انشا نے بات کے دروازے سے جھانکا تو برہان روم میں نہیں تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی باہر نکلی۔ وہ آگے بڑھتی اس سے پہلے برہان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی سمت کھینچا تھا۔ انشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جب برہان نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کیا۔ یہ مجھ سے چوری چوری بھاگا جا رہا تھا۔ نہیں تو پھر جھانک کر کیا چیک کر رہی تھی؟ میں ہوں روم میں کہ نہیں؟ یعنی وہ چھپ کر اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب آپ ایسے ٹاول میں گھومیں گے تو؟ انشا کہتے سرخ ہوئی۔ ہاں اب بیوی سے کیا پردہ؟ بیوی اپنی روم اپنا تو بندہ جیسے چاہے گھومے۔ ویسے اتنی چوئی موئی سی ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ لڑکی برہان انشا کی حالت خوب انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے نیچے جانا ہے۔ انشا اس کی دل فریب کلون کی مہک اور منی حیث باتوں سے گھبرا اٹھی تھی۔ اوپر سے اس کی قربت۔ وہ تو مجھے بھی لگی ہے تو چلیں نیچے۔ میری بھوک نیچے جانے والی نہیں۔ اس کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا تھا۔ انشا نے الجھ کر اسے دیکھا جو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتے انشا کے گرد خطرے کی گھنٹی بجی۔ برہان کے ہاتھوں کی حرکت پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ برہان اس کے لبوں نے حرکت کی۔ برہان نے جھکتے ان نازک پنکھڑیوں پر لب رکھے تھے۔ انشا تو ساکت رہ گئی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ محبوب کا پہلا لمس۔ انشا اس کی خوشبو کو سانسوں میں اترتا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اسے ایک نئے جہاں میں لے گیا۔ وہ اپنے سنگ انشا کو بھی مدہوش کرنے لگا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ انشا کی کمر پر تھا جبکہ دوسرا اس کے سر کے پشت پر بالوں کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ کچھ پل گزرنے کے بعد انشا کو سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے برہان کی شرٹ پر گرفت سخت کی تھی۔ برہان اس کی حالت کے پیش نظر پیچھے ہوا مگر کمر پر گرفت سخت ہی رکھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ انشا اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ چہرہ گرماہٹ کی تپش سے دہک رہا تھا۔ انشا! برہان نے اسے پکارا مگر جواب نہ داد۔ انشا نیچے نہیں جانا۔ اسے کافی وقت بیت گیا تھا ایسے ہی برہان کے ساتھ لگے۔ اب کی بار وہ لب دانتوں میں دبائے پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں برہان نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کو چھوتے لب کو آزاد کروایا۔ اس کی تمہیں سزا کر دوں گا مگر پہلے تم اپنی بھوک مٹا آؤ۔ میں اپنی بھوک مٹانے پر آیا تو تمہیں بہت انرجی کی ضرورت ہوگی۔ جبکہ انشا کا سر ابھی سے چکرا گیا تھا اس کی بے باک بات پر۔ اسے برہان کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے آج۔ پرنسس کیا ہوا؟ تیمور شاہ کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ نمش کہیں نہیں تھی۔ اماں بی نے بتایا کہ وہ باہر لان میں بیٹھی ہے۔ نہیں کچھ نہیں، آپ کی میٹنگ ہو گئی ہوں۔ آئیں بیٹھیں۔ اس نے جھولے پر ساتھ جگہ بنائی۔ میری جان خاموش کیوں ہے آج؟ نہیں تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ میں اپنی جان کو جانتا ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں تو کچھ نہیں۔ نمش ماما کی یاد آ رہی ہے، اس نے مدھم سی آواز میں کہتے تیمور شاہ کا دل مٹھی میں جھگڑا۔
انہوں نے نمش کو سینے میں بھینچ لیا تھا۔ سوری پرنسس، میں آپ کو وقت نہیں دے پا رہا، اس لیے آپ اداس ہونا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نمش، بابا سے چھپاؤ گی بات؟ وہ خفا لہجے میں بولے تو نمش کچھ پل کو رکی۔ بابا، آپ نے نہا آنٹی کو انکار کر دیا؟ اس کی بات پر تیمور شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 58۔ نہیں، میں نے انکار نہیں کیا، مگر مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ پہلے میں اپنی تسلی کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ اوکے، آپ اس لیے اداس ہو؟ ہاں، مجھے آنٹی سے ملنے جانا تھا، مگر اماں بی نے منع کر دیا۔ اماں بی نے کیوں منع کیا؟ آپ نے ملنا تھا، آپ جاتی، مجھ سے بات کرتی۔ اماں بی کون ہوتی ہیں انکار کرنے والی؟ تیمور شاہ کا پارا ہائی ہوا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھے۔ بابا رہنے دیں، شاید انہیں مناسب نہ لگا ہو، انہوں نے کہہ دیا ہوگا، آپ انہیں ڈانٹے نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ اوکے پرنسس، جو حکم۔ وہ کہتے دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بچہ دیکھو کتنا وقت ہو رہا ہے، آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آئیں۔ جبکہ ٹیرس پر کھڑا شہزاد انہیں ہی دیکھ رہا تھا، کان میں لگے بلوٹوتھ کی مدد سے وہ ان کے مابین ہونے والی گفتگو آسانی سے سن رہا تھا۔ اس نے جو لاکٹ نمش کے گلے میں پہنایا تھا اس کی سالگرہ والے دن، اس میں ایک چھوٹی سی چپ انسٹال تھی جس کی مدد سے وہ ان کی باتیں سن سکتا تھا، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ نمش اس لاکٹ کو کبھی نہیں اتارے گی۔ دن کے 12 گھنٹے یا اس سے بھی زائد جب تک وہ سوتی نہیں تھی، وہ لاکٹ اسی کی گردن کی زینت بنا رہتا تھا۔ ہاں، سوتے میں نمش لاکٹ اتار کر سوتی تھی۔ اس سے اسے الجھن ہوتی تو مسٹر تیمور شاہ، تمہیں ابھی تک مکمل یقین نہیں ہوا مجھ پر، یعنی کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اور شہزاد جانتا تھا اس کا مہرہ نمش ہی تیمور شاہ کی کمزوری تھی جسے وہ آسانی سے استعمال کر سکتا تھا۔ نمش کو کال کریں، شہزاد نے آتے نہا بیگم سے کہا۔ کیوں، خیریت؟ جی، پر میں کہوں گی کیا؟ یہی کہ آپ اداس ہیں، اس کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میرا کام آسان۔ اوکے۔ نہا بیگم نے فون نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک۔ بچہ، تم آئی نہیں 2 دن سے؟ میں تو اداس ہو رہی تھی تمہارے لیے، لگتا ہے آنٹی کی یاد نہیں آئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل چکر لگاؤں گی۔ اوکے، انشاءاللہ۔ نہا بیگم بلا اور کیا بات کرتی؟ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ شہزاد، تم آخر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سمجھ جائیں گی آپ، بس کچھ وقت اور۔ وہ کہتا اٹھ گیا۔ ویسے تم نے مجھے فون کیا تھا، لگتا ہے میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ خوش فہمی نہ پالیں، مجھے روم کا پاس ورڈ جاننا تھا۔ انشا نے اس کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکالی۔ او یار، میرے ذہن میں نہیں رہا تھا تمہیں بتانا۔ اب تو ہم نیچے آ چکے ہیں واپسی پر۔ سب سمجھاؤں گا۔ اوکے۔ ارے بھابی، اٹھ گئیں آپ؟ سر درد کیسا ہے اب؟ تمہیں سر درد تھا؟ برہان نے اس کا ہاتھ فکر مندی سے تھامتے پوچھا، جبکہ انشا نے سب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو ہاں میں سر ہلایا، مگر اب ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، معمولی سا درد تھا۔ تبھی اس کے فون پر نوٹیفیکیشن شو ہوا تھا۔ انشا کا دیکھتے رنگ اڑا، مگر برا ہوا برہان بھی دیکھ چکا تھا۔ آپو، تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ اتنے عرصے میں برہان کو آج پتہ چلا تھا کہ انشا کی کوئی بہن بھی ہے۔ جی، انشا نے ہمت کرتے کہا۔ ریلی کہاں ہوتی وہ؟ کبھی نظر نہیں آئی؟ آپ کی نظروں کے سامنے ہی تو رہی ہے، انشا کے دل نے جواب فوراً دیا۔ اور کبھی تم نے خود بھی ذکر نہیں کیا؟ خیریت سسر صاحب سے تو بنتی ہے نا اس کی؟ برہان نے آخر میں شرارت سے پوچھا۔ وہ پولیس آفیسر ہیں، انشا نے مدھم سے لہجے میں کہتے برہان اور عفنان دونوں کو دیکھا۔ ریلی؟ یس، تو سالی صاحبہ بھی پولیس والی نکلیں؟ کیا نام ہے؟ شاید کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ الف ارحا عظیم بلوچ۔ اے ایس پی ارحا عظیم بلوچ۔ انشا نے جان بوجھ کر دوبارہ نام دہرایا۔ زبردست یار، مگر نہیں، میں پہلے اس نام کے کسی آفیسر سے نہیں ملا۔ کہاں پوسٹنگ ہے؟ یہاں پر ہی ہے، مگر انشا رکی۔ کسی اہم کیس کے سلسلے میں 6 ماہ سے گھر نہیں تھیں۔ انشا نے 6 ماہ پر زور دیتے کہا، تاکہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ پھر تو ملنا پڑے گا، سسر صاحب اتنے کڑک ہیں تو یقیناً سالی صاحبہ بھی ان کی طرح سخت آفیسر ہوں گی۔ برہان نے اس کے زور دینے پر غور نہ کیا، جبکہ انشا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے ساری بات بتا دیتی۔
مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ بھابھی آپ سے مجھے ایک کام تھا۔ بولو۔ انجشا نے اجازت دی۔ وہ نہ مجھے آپ سے تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی میڈیکل کی پڑھائی میں۔ ضرور، کیوں نہیں، تمہیں جہاں مشکل پیش آئے تو مجھے بتا دینا، میں ہیلپ کر دوں گی۔ تھینکس بھابھی۔ ناصر تمہیں ایک کام کہا تھا، میں نے کیا؟ اچانک برہان نے سے پوچھا۔ جی، میں نے خود جا کے دیکھی ہے زمین۔ زمین؟ ہاں، اب گھر میں دو ڈاکٹریں ہیں تو ہمیں ہاسپٹل کے لیے جگہ دیکھنی چاہیے۔ ہاسپٹل؟ ہاں، زمین اگر پسند آ گئی تو انشاءاللہ جلدی کام شروع ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے ہاسپٹل میں ان لوگوں کا علاج کرو جنہیں ضرورت ہے، تمہاری اور تم جیسے اور ڈاکٹروں کی جو اپنے پیشے سے وفادار ہیں، لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، نہ کہ اپنے پیشے کے پیسے کمانے کا صرف ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انجشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارے بھابھی سائیں، یہ سیٹ بھی مکمل نہیں رہا، نور بیگم نے نساء بیگم کو دیکھتے کہا۔ نہیں، ان کا ایک گلاس کل رملہ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ ارے میں بھی کہوں کہ اگر ہم سے گر کر ٹوٹتا تو پوری حویلی میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانی تھی، مگر اب اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہیزل جو پانی لینے آئی تھی دونوں تائیوں کی بات سنتے بولی، جبکہ نور بیگم نے نساء بیگم کی طرف دیکھا۔ اچھا یہاں آؤ، تمہیں آج میں کام پر لگاؤں۔ نور بیگم نے بات بدلی۔ جی میری پیاری سی تائی، سائیں حکم کریں۔ نگہت تائی کو چھوڑ کر تینوں تائیاں اچھی تھیں، مگر یہ والی تائی سائیں ہیزل کی فیورٹ تھی۔ جاؤ اسٹور میں اور نیا سیٹ لے آؤ نیچے، مگر دھیان سے۔ میں؟ ہاں تم جاؤ، شاباش۔ ارے نور رہنے دو، رمیشا سے کہتی ہوں میں۔ ارے نساء تائی سائیں، اب میں اتنی بھی نازک نہیں کہ ایک گلاس سیٹ نہ لا سکوں۔ آپ ویٹ کریں، میں بس گئی اور آئی۔ جاؤ۔ ہیزل کبھی اسٹور میں گئی نہیں تھی، مگر اب کہا تھا تو کرنا تو تھا۔ ارے یہاں تو اتنا اندھیرا ہے، بندہ لائٹ تو جلا کر رکھتا ہے۔ شام ہونے کی وجہ سے روشن دان سے بھی روشنی نہیں آ رہی تھی اتنی کہ کمرہ روشن ہوتا۔ یہ سوئچ کہاں ہے؟ ہیزل خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، کہیں بھوت نہ ہو یہاں۔ ارے نہیں ہیزل، میں کیا سوچ رہی ہوں، اگر بھوت ہوتا تو یقیناً ساری حویلی میں رات کو گشت کرتا، مگر نہیں، رات تو حویلی میں کوئی کبھی سایہ نہیں دیکھا، اور بلا آخر اسے سوئچ بورڈ مل ہی گیا تھا۔ ایک دو بٹن چھوڑ کر لائٹ آن ہو گئی۔ واؤ، یہ اسٹور روم اتنا بڑا ہے، اور اس کا ڈیزائن، واؤ۔ ہیزل چاروں اطراف میں گھومی۔ یہ اسٹور سے اچھا ہوتا کسی کا بیڈ روم ہوتا، بلکہ کسی کا کیوں، میرا ہوتا۔ کمرے میں بنی دیوار گیر الماریاں، وہ کیا ہے؟ ہیزل نے بھاری بے رنگ سے پردے کو دیکھتے سوچا، ابھی دیکھتی ہوں۔ وہ آرام سے پاؤں رکھتی آگے بڑھی اور ایک انگلی سے پردہ چھو کے دیکھا، ساتھ چھپکلی نہ ہو، مگر پردے کے پیچھے شیشے کی دیوار تھی۔ اب کی بار ہیزل نے پورے ہاتھ سے پردہ پیچھے کیا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے حویلی کا پیچھے والا سارا لان صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے یہاں سے۔ ہیزل کو اسٹور کو مکمل دیکھنے کا تجسس ہونے لگا تھا، مگر بظاہر تو وہ سارا سامان سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے کارٹن رکھے تھے، شاید گھر کے لیے جو بھی نئے برتن وغیرہ آتے وہ یہاں رکھوائے جاتے تھے۔ یہ اتنی بڑی بڑی لماریوں میں بھلا کیا ہوگا؟ کیا ان میں بھی برتن ہیں؟ ہیزل نے خود سے سوچا اور دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، کیوں نہ دیکھا جائے، مگر تائی سائیں انتظار کر رہی ہوں گی، پر چلو خیر، بتا دوں گی۔ ہیزل نے پہلے لماری ڈرتے ڈرتے کھولی، مگر یہ کیا، وہ تو ساری خالی تھی۔ اسے مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے 2-3 اور چیک کی، وہ بھی خالی تھیں۔ مطلب یہ تو ساری خالی ہیں، چلو ہیزل ٹائم کیا ویسٹ کرنا۔ ہیزل خود سے کہتے کھلے منہ والے ڈبے چیک کرنے لگی ہوں۔ یہ سیٹ پیارا ہے، اسے لے کر جاتی ہوں، ہیزل کہتے جھکی اسے اٹھانے کے لیے۔ تبھی کونے والی کبرڈ پر اس کی نظر پڑی تھی، جس میں سے کچھ نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شاید یہاں کچھ ہے۔ ہیزل نے سیٹ وہیں چھوڑا اور سیدھی ہوئی۔ ہیزل نے الماری کو کھولا، مگر وہ لاک تھی۔ ہے، اس میں کون سا خزانہ ہے بھائی جو اسے لاک لگا کر رکھا ہے؟ باقی تو کھلی تھیں۔ ہیزل نے بہت کوشش کی، کوشش کے باوجود بھی نہ کھلی تو وہ نیچے بیٹھی اور جھکتی غور کیا۔ وہ شاید کوئی تصویر کا کونا تھا جو نظر آ رہا تھا۔ ہیزل نے کونا پکڑنا چاہا، مگر نہ پکڑنے ہوا۔ اب کی بار ہیزل نے اپنے تھوڑے بڑے ہوئے ناخنوں کی مدد سے اسے چٹکی میں لیتے کھینچا تھا۔ وہ فوراً باہر آ گئی، الماری کے بند پٹ کے درمیانی سوراخ سے۔
شکر اللہ جی، کہتے ہیزل نے تصویر کو سیدھا کیا تھا، مگر تصویر سامنے کرتے اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں اور ساتھ منہ بھی اتنا حسن، ماشاءاللہ، بے اختیار ہیزل کے لبوں سے نکلا تھا۔ اللہ میاں، اتنا بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے کیا؟ پر یہ تھی کون؟ اس حسن کی دیوی کی آنکھیں ہو بہو ہیزل کی آنکھوں کے جیسی تھیں، گرے، جبکہ دوسری کی آنکھیں چاکلیٹ براؤن تھیں۔ دونوں ہی بہت خوبصورت تھیں، مگر ایک کا حسن بے مثال تھا۔ یہ کون ہے؟ اور آج سے پہلے تو کبھی ان کے بارے میں نہ سنا نہ جانا، مگر یہ تصویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہیزل کے دماغ نے اس سے سوال کیا۔ باہر کسی سے پوچھتی ہوں، شاید کوئی جانتا ہو انہیں۔ کیا کوئی رشتہ دار ہے ہماری؟ وہ تصویر لیتے باہر بھاگی، مگر سامنے سے آتے بدر سے ٹکرا گئی۔ ارے لڑکی، کون سا بھوت لگا ہے تمہارے پیچھے؟ ہیزل کافی زور سے ٹکرائی تھی بدر سے۔ اللہ، میرا ناک! اس نے ناک پر ہاتھ رکھا، اسی ثنا میں اس کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ ہیزل، بندہ آرام سے سامنے دیکھ کر چلتا ہے، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر مت سوار رہا کرو۔ بتاؤ کہاں لگی؟ بدر پریشان ہو گیا تھا اس کے سرخ ناک کو دیکھتے، کہیں ہڈی تو نہیں تڑوا لی؟ ٹھیک ہوں میں، ناک ملنے سے درد کچھ کم ہوا تھا، مگر ناک سرخ ٹماٹر بن گیا۔ میں نہیں دیکھ کر آئی تو آپ کو تو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ ویسے تم اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ میں اسٹور روم میں گئی تھی گلاس لینے۔ جبکہ اسٹور کا سنتے بدر کے تاثرات بدلے، تبھی اس کی نظر نیچے پڑی تصویر پر گئی تھی اور اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تصویر کہاں سے ملی تمہیں؟ بدر نے سخت آواز سے پوچھا تھا۔ ہیزل بھی چونکی، وہ تو تصویر کا بھول ہی گئی تھی۔ ارے یہ، وہ جھکی، یہ مجھے اسٹور کی الماری سے ملی۔ وہ تصویر اٹھا چکی تھی بنا بدر کے تاثرات دیکھے۔ پر بدر لالا، یہ ہیں کون؟ ہیزل، تصویر مجھے دو، پر بتائیں تو کون ہیں؟ تمہارا جاننا اہم نہیں، اس نے خود کو نارمل رکھتے کہا۔ پر بتائیں تو کون ہیں؟ وہ بات ضد ہوئی۔ ہیزل، کہا نا تمہارا جاننا ضروری نہیں، اور تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، مطلب کسی سے بھی نہیں۔ اب کی بار ہیزل نے الجھ کر بدر کو دیکھا تھا۔ اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ ہیزل نے الٹا کہا۔ ہیزل، تمہارا دیکھو، تمہارا اس سے کوئی کام نہیں، یہ مجھے دو اور بھول جاؤ تمہیں کوئی تصویر ملی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا ہے ایسا اور کون ہے یہ؟ اتنا جان لو کہ تم نے اس تصویر کا ذکر کسی سے بھی کیا تو حویلی میں قیامت آ جائے گی، جس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مجھے دو۔ بلکہ بدر نے ہیزل کے ہاتھ سے تصویر لے لی تھی خود ہی۔ اوکے، وعدہ نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے جاننا ہے یہ کون ہے، اسپیشلی جن کی آنکھیں میرے جیسی ہیں، وہ کون ہیں؟ ہیزل بدر کے تاثرات غور سے نوٹ کرتی بولی۔ کہا نا تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ اب وہ جھنجھلا اٹھا تھا اس کے سوال سے، وہ اسے زج کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں نیچے جا کر پوچھ لیتی ہوں، وہ کہتے آگے بڑھی۔ جب اس کی بازو بدر نے دبوچی تھی۔ تمہارے دماغ میں ایک بات آ کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ مجھے جاننا ہے، ایسا کیا راز ہے اس تصویر میں جسے بھونچال آ جائے گا یہاں؟ بدر نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ پھپھو ہے ہماری۔ اب کی بار ہیزل کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ پھپھو؟ وہ چیخی۔ بدر سٹ پٹا گیا تھا، فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم میں عقل نام کی چیز نہیں، ایسے کون چیختا ہے؟ وہ نیچی آواز میں دہاڑا تھا۔ ہیزل کا دل کانپ گیا، جانتا تھا وہ آگے بھی سو سوال کرے گی، سو یہاں بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کا بازو تھامے اوپر آ گیا اور اسی اسٹور میں آتے دروازہ بند کیا۔ اب میری بات غور سے سننا اور اتنا یاد رکھنا، مجھے بات دوبارہ دہرانی نہ پڑے۔ ہیزل نے فوراً سر اس بات میں زور زور سے ہلایا۔ اس تصویر میں جو دو عورتیں ہیں، عورتیں تو نہ بولیں۔ ہیزل کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ بدر نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ ہیزل نے فوراً لبوں پر انگلی رکھی بچوں کی طرح۔ اس کی حرکت پر بدر کا غصہ کم ہوا تھا۔ ان دونوں کا تذکرہ تم تمکن سے بھی نہیں کرو گی، سمجھ آیا؟ ہیزل نے سر ہلایا۔ گڈ، کچھ پوچھنا ہے؟ ہیزل نے دوبارہ سر زور سے ہلایا۔ پوچھو۔ ہماری پھپھو ہیں تو کبھی کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ مگر پھر بھی کیا مرنے والوں کا ذکر نہیں کرتے؟ اتنی گہرائی میں نہ جاؤ، لمبی کہانی ہے۔ کوئی راز ہے کیا ان کا مرنا؟ ہاں، ایک بہت بڑی حقیقت جڑی ہے۔ کیا میں جان سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ پھپھو کا نام کیا ہے؟ تھا؟ بدر نے فکرہ درست کیا۔ جی، گل ابر۔ نیم تو بہت پیارا ہے، مگر
ध्यान रखना, किसी के सामने ना लेना। ओके। हैज़ल ने लबों पर जिप लगाई। ये साथ कौन है? उसने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया। उनकी दोस्त, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। नाम? नहीं, रहने दें। उसे घूरते पाकर वो चुप हुई। माह फ़िरोज़ शाह। अब अगर तुम्हारी ज़ुबान किसी के सामने फिसली तो अंजाम 100 बार पहले सोच लेना। बदर ने वार्न किया था पहले ही। जी पढ़ाकू। आगे कुछ और कहती मगर बदर को देखते उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। ये तो लेती जाओ जो लेने आई थी, वरना वो जो पहले ही सोच रहे होंगे कि तुम ग्लास लेने गई थी। होके बनाने। पीछे से बदर की आवाज़ पर उसके कदमों को ब्रेक लगा। बिना उसे देखे ग्लास सेट उठाते चली गई, जबकि कब की रुकी मुस्कुराहट बदर के लबों पर बिखर गई थी। इतना तो वो पहले से ही जानता था कि वो उसको किसी नाम से पुकारती है, मगर आज पता चला था। पढ़ाकू कहते उसका हल्का सा कहका लगा, मगर अब उसे फिक्र ये थी कि उसकी ज़ुबान से सच न निकल जाए किसी के सामने। बदर ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को। ये यहाँ कहाँ से आई सालों बाद? उसे पता लगाना था अब, वरना कई पुराने जख्म जिन्हें अपने हाथों से सी डाला था खुल जाने थे। बदर ने तस्वीर जैकेट की अंदरूनी जेब में डाली और नीचे की तरफ बढ़ गया। अरे हैज़ल, कहाँ रह गई तुम? निसा बेगम ने उसे देखते पूछा। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था ताईजान, हैज़ल ने संजीदा आवाज़ में कहा, जबकि बदर जो इसी तरफ आ रहा था वो ठटका। उस लड़की के अंदर कोई बात नहीं रह सकती। निसा बेगम भी ठटकी। अल्लाह खैर, क्या बात थी? वो ताई साईं, ऊपर कितने प्यारे प्यारे बर्तन हैं, मुझे बहुत पसंद आए। अब की बार उसकी चहकती आवाज़ पर बदर का रुका सांस बहाल हुआ, जबकि निसा बेगम और नूर बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अगर इतने ही पसंद आ गए हैं तो तुम्हारे जहेज़ के लिए रख देते हैं। माँ की बात पर वो उछली। तोबा अम्मा साईं, आप मुझे पुराने बर्तन देगी? वो शरारत से माँ को देखती बोली, ना क्यों भला, मैं तो अपनी बेटी के लिए हर चीज़ नहीं लाऊंगी जहेज़ की। नूर बेगम ने उसे साथ लगाते कहा, सीखी अम्मा साईं कुछ ताई साईं से। उसने बड़े बुजुर्गों की तरह माँ को नसीहत की, जबकि बदर वहाँ से ही मुड़ गया था उसकी नादान बातों पर मुस्कुराते। जाओ ये बदर लाला को दे आओ। हादिया बेगम ने पानी का गिलास ट्रे में रखते उसे दिया। बदर आया है? जी। भाभी साईं पानी पीने आ रहा था किचन में, तो मैंने कहा हैज़ल दे आती है। जी। हैज़ल पानी लेती चली गई। उसे हाल से ही बदर लॉन की तरफ जाता दिखाई दिया था। भला अब मैं पानी लेके वहाँ जाऊँ? उसने मुंह बनाया। पानी? हैज़ल ने बदर के सामने ट्रे की। शुक्रिया। किस लिए? हैज़ल ने उसे देखते कहा। यकीनन ये पानी के लिए नहीं था। तुमने अंदर नहीं बताया? हैज़ल एक पल को रुकी। मुझे राज रखने आते हैं बदर लाला, वो संजीदा चेहरे से कहती मुड़ गई थी, जबकि बदर चौंक गया। उसके अंदाज पर ये किस राज का हवाला देकर गई थी? एपिसोड नंबर 59। तलाल शाह दूर आसमान की तरफ नज़रें किए किसी गैर मरकूज़ नुक्ता नज़र पर नज़रें जमाए बैठे थे। आज आसमान पर धुंध नहीं थी, इसलिए सर्दी की शिद्दत में पहले से ज़्यादा इजाफा था, मगर आसमान पर टिमटिमाते सितारे नज़र आ रहे थे। नहा बेगम चाय के मग लिए उनके पहलू में आकर बैठी। तलाल, मगर वो ना मतवज्जा हुए, किसी गहरी सोच में गुम थे। तलाल, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? वो नोट कर रही थी। वो आज सुबह से ही बहुत चुप चुप से थे। तुम कब आई? वो चौंके और पूछा। अभी आई हूँ। आप यहाँ ठंड में क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही। ये लें। उन्होंने चाय का मग उनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया। उन्होंने मग लेते कहा, आप ठीक तो हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इतने खामोश क्यों हैं? पता नहीं क्यों। नहा नमश को देखते मैं खुद को मुजरम समझता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहा, क्या हुआ? हमारी बेटी नहीं, मगर नमश मासूम है। क्या शादाद उसके साथ ठीक कर रहा है? और हम, क्या हम ठीक कर रहे हैं उसका साथ देकर? नहीं नहा, मेरा ज़मीर मुझे इनकार करता है जब मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, हम सब कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं बाद में हमें पछताना ना पड़े। तलाल तो क्या हम तैमूर शाह को माफ़ कर दें? जो इसने किया हम आज तक भुगत रहे हैं। आप भूल गए क्या सब? नहीं, मैं नहीं भूला, सब याद है मुझे। तैमूर ने जो किया वो गुनाह था, मगर क्या हम ठीक कर रहे हैं? हम भी नहा शायद कहीं ना कहीं इसी रास्ते के मुसाफिर बनते जा रहे हैं। एक गुनाह तैमूर शाह के सर है और एक अब
ہمارے سر ہوگا نمش کی بربادی کا۔ میں ڈرتا ہوں نہا تیمور مکافات عمل بھگتے گا تو شاید اگلی باری ہماری ہو۔ اللہ نہ کرے۔ نہا بیگم دہل گئیں جبکہ طلال شاہ کی نظریں اب چائے کی اڑتی بھاپ پر تھیں جو سردی کی شدت سے کم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی نہا اور طلال شاہ کے درمیان، جیسے ہر بات ختم ہو چکی تھی۔ طلال آپ کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں، میں جانتی ہوں آپ گاؤں چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کچھ وقفے کے بعد ان کے درمیان بات ہوئی تھی جبکہ طلال شاہ کہتے اٹھ کر اندر چلے گئے تھے اور نہا کسی ماضی کی بھول بھلیاں میں کھو گئی۔ وہ ماضی کے سنہرے دن، وہ سب کی یادیں آنسو لڑکھڑاتے ان کی گود میں گرنے لگے تھے۔ آہ سب بکھر گیا۔ ان کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی تھی۔ آؤ تمہیں سارا گھر دکھاؤں تاکہ میری غیر موجودگی میں تمہیں دوسرے کمرے میں نہ سونا پڑے۔ کچن سے شروعات کریں؟ برہان نے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ مرضی ہے آپ کی، آؤ۔ یہ رہا کچن، یہاں تم اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے کھانا بناؤ گی اور مجھے کھلاؤ گی۔ کھلانے والی بات پر کبھی سوچوں گی پر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ جانتا ہوں وائفی، بندہ حاضر ہے خود تمہیں سکھائے گا۔ ایک منٹ آپ؟ انجشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں میں۔ برہان آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ وائفی شاید تم بھول رہی ہو میں 15 سال لندن میں رہا ہوں، وہ بھی اکیلا، تو اس کے لیے میں کھانا بنا سکتا ہوں۔ البتہ عفنان، محمدین چچا اور ناصر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی پھر اچھا ہی ہوا کہ میں نے نہیں سیکھا، خواہ مخواہ میں اتنی محنت کرتی۔ انجشا مسکراتی بولی۔ وہ تو میں اب بھی کرواؤں گا۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ انجشا نے دھیان نہ دیا۔ آؤ باقی گھر دکھاؤں چلیں؟ پھر برہان نے ایک ایک کر کے تمام مین چیزیں سمجھا دی تھیں اسے، مطلب سب جگہ کے لاک ایک ہیں سوائے آپ کے روم کے۔ محترمہ آپ کا نہیں، ہمارا، سوری ہمارا۔ چلیں کہاں؟ انجشا نے اسے دیکھتے کہا جو مکمل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے روم میں۔ برہان نے اس کی طرف جھکتے شرارت سے بولا جبکہ انجشا کا رنگ بدلا۔ اسے کچھ دیر پہلے کہی برہان کی بات نئے سرے سے یاد آئی تھی۔ نہیں مجھے مہک سے کام ہے۔ ہیں تمہیں اس وقت اس سے کیا کام ہے؟ بتانا ذرا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا۔ مجھے ہے کوئی کام۔ کون سا کام؟ وہ اس کی کمر جھگڑتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ برہان ہوں۔ وہ جتنی نروس ہو رہی تھی وہ اس کے قریب آتے اسے تنگ کر رہا تھا اتنا۔ ہم روم میں نہیں ہیں۔ وہ رک رک کر بولی۔ تو چلتے ہیں نا؟ نہیں، اس کی زبان سے پھسلا جس پر اس نے اسے گھورا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو عفنان بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ سسر صاحب کی طرح ظالم سماج نہیں۔ برہان اب کی بار انجشا کو اچھا نہ لگا۔ اوکے اوکے، وہ اسٹڈی روم میں ہے، اسے مجھ سے اس وقت کوئی کام نہیں۔ برہان نے اسے مکمل تفصیل دی۔ پر مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ روم میں مجھے چینج۔ آؤچ! باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب برہان نے جھکتے اس کی گردن پر ہلکے سے دانتوں کا دباؤ ڈالا تھا۔ انجشا نے اس کے بازو کو دبوچا جو اس کی کمر کے گرد گرفت کیے تھا۔ برہان نے چہرہ اٹھاتے اسی جگہ کو دیکھا تو وہ سرخی مائل ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ جھکتے اس پر لبوں کا مرہم رکھا جبکہ انجشا آنکھیں سختی سے بند کر چکی تھی۔ وہ اپنی گردن پر اس کی مونچھوں کی چبھن اور سانسوں کی گرماہٹ محسوس کرتے کپ کپا رہی تھی۔ برہان اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ اس کی باہوں میں تھی مگر انجشا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکی تھی۔ وہ اسے لیے اوپر کی طرف بڑھا۔ وائفی پاس ورڈ نہیں دیکھنا؟ برہان نے روم کے باہر رکتے سرگوشی کی جبکہ انجشا نے بنا دیکھے نفی میں ویسے ہی سر ہلا دیا تھا۔ سوچ لو اگر پاس ورڈ معلوم نہ ہوا تو جب تک میں نہ چاہوں تم روم سے باہر نہیں آ سکو گی۔ انجشا جانتی تھی پاس ورڈ معلوم ہونے پر وہ کون سا اسے آزاد کر دے گا، اسی لیے فائدہ نہیں تھا۔ برہان اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ وائفی میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اپنا سوچ لو۔ اب ایک ہفتے تک بلکہ ایک مہینے تک کمرے کی دنیا، باہر کی دنیا کو بھول جاؤ، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں ساری زندگی کے لیے قید کر لیتا ہوں تمہیں۔ کیا خیال ہے پھر؟ آئیڈیا اچھا ہے نا؟ برہان اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ آپ کے ارادے نیک نہیں مگر مجھے نیند آ رہی ہے۔ تمہاری نیند کی تو ایسی کی تیسی لڑکی، پہلے تو نہیں تھی اتنا سوتی تم، یہاں کیا آئی؟ تمہاری تو نیند ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جبکہ
جبکہ اس کے تپے سے انداز پر انشا کا ہلکا سا کہکا لگا تھا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی؟ اس کے گھور کے دیکھنے پر انشا کی ہنسی کو بریک لگا۔ برہان نیچے تو اتار دینا، انشا نے معصوم سا چہرہ بناتے کہا۔ کیوں، کہیں ریس میں حصہ لینا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ اتار دینا؟ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے وائفی؟ جلدی تو مجھے ہونی چاہیے تھی، جس نے اتنی بھاری لڑکی کو اٹھا رکھا ہے۔ وٹ، کیا کہا آپ نے؟ انشا کا تو دماغ اس کی بات پر بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ اسے موٹی کہہ رہا تھا، وہ بھی شادی کے دوسرے دن۔ برہان نے اس کے تاثرات انجوائے کرتے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بامشکل روکا تھا۔ مجھے ابھی کبھی نیچے اتاریں تو مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ غصے میں اس کے ناک کے نازک سے نتنے پھول گئے۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ سبز کانچ جیسی آنکھوں میں اس وقت خفگی تھی۔ برہان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ انجشا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وائفی، تم تو پھول جیسی ہو، کہو تو ایسے ہی ساری زندگی اٹھا کے رکھوں؟ برہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شدت سے کہا تھا۔ مکھن نہیں لگائیں؟ انجشا نے ویسے ہی منہ پھلائے کہا۔ ارے میری اتنی کہاں اوقات کہ ڈاکٹر انجشا برہان کو مکھن کریم لگا سکوں؟ تم تو خود پہلے ہی مکھن کی طرح میٹھی ہو، اس کا گواہ میں خود ہوں۔ کچھ دیر پہلے ہی تو چیک کیا ہے۔ جبکہ اس کی مینیہس بات انجشا کے خاک پلے نہ پڑی۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر کچھ اس کی آنکھوں میں نظر آتی شرارت اور گھنی مونچھوں تلے چھپی مسکراہٹ وہ اب سمجھی تھی اس کی بات، اور سمجھتے ہی حیا کی سرخی کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ انجشا نے اس کی گردن میں بازو خمائل کرتے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اور 5 دن تک کی دن رات کی چھان بین کے بعد تیمور شاہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شہادات ہر طرح سے انہیں نمش کے لیے پرفیکٹ لگا تھا۔ اوپر پلس پوائنٹ یہ تھا کہ نمش ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی ہر پل، چونکہ طلال شاہ نے انہیں بتایا تھا کہ وہ مستقل طور پر یہیں شفٹ ہو رہے تھے، تو نمش کے دور جانے کے تو چانسز ہی نہیں تھے۔ اور نہا نمش کو بیٹی کی طرح پیار دیتی تھی، جو سب سے اہم تھا ان کے لیے، کہ ان کے دور جانے کے بعد بھی نمش سے سب اتنی ہی محبت کریں گے۔ وہ چاہیں تو کسی بھی لڑکے کو پسند کر کے گھر کا داماد رکھ سکتے تھے۔ جو ان کا تھا وہ سب نمش کا ہی تو تھا، مگر وہ نمش کے لیے ایک خوددار انسان چاہتے تھے، ایک ایسا شخص جو ان کی دولت کا بھوکا نہ ہو، وہ نمش سے محبت کرے نہ کہ اس کی دولت سے۔ بابا، نہا آنٹی نے آج رات ہمیں کھانے پر انوائٹ کیا ہے، ہوں آپ چلیں گے؟ ہاں ضرور۔ سچی بابا؟ ہاں بچہ، میں ضرور چلوں گا۔ آپ وقت بتا دینا، اسی حساب سے اپنا ٹائم سیٹ کروں گا۔ شام 7 بجے چلیں گے، اوکے؟ جبکہ نمش کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ نہا بیگم خود کک کی مدد کر رہی تھیں کھانا تیار کرنے میں۔ ہر چیز نمش کی پسند کی تھی۔ تبھی باہر سے آواز آنے لگی تھی، تم یہ دیکھ لو، میں باہر جا رہی ہوں۔ جی میم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ A1، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ کیسے ہو دوست؟ نمش حذیفہ کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ ارے بھائی صاحب، اس سر کی کیا ضرورت تھی؟ نہا نے ملازمین کے ہاتھوں میں مختلف ڈھیروں سارے گفٹ دیکھتے کہا تھا۔ یہ ضرورت سے نہیں بلکہ خوشی سے لائے ہیں۔ تبسم کھانا لگاؤ۔ جی میم۔ شہادات کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، تیمور شاہ نے ارد گرد دیکھتے کہا۔ طلال شاہ اور حذیفہ دونوں وہاں موجود تھے، مگر شہادات نہیں تھا۔ لے آ گیا شاہ، نہا نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے کہا، جہاں سے سیاہ شلوار قمیض میں کندھوں پر گرم چادر رکھے وہ شان بے نیازی سے اتر رہا تھا۔ نمش نے پہلی بار اسے اس ڈریس میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ مکمل ترتیب سے سیٹ بال، بنا گلاسز، اس کی گرے آنکھیں اسے دیکھتے ایک پل کو تیمور شاہ آج پھر سے چونکے تھے۔ کسی کی تو جھلک نظر آتی تھی اس میں سے۔ ہمیشہ وہ شہادات سے ملنے کے بعد کشمکش کا شکار ہوتے تھے کہ کوئی تو رکاوٹ تھی جو انہیں بے چین کر دیتی تھی، مگر کیا؟ انہوں نے جتنی بھی جانچ پڑتال کروائی تھی، اس میں سے ایسا کچھ سامنے نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم۔ شہادات نے اپنی بھاری آواز میں سلامتی بھیجی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کیسے ہو؟ الحمدللہ، مصافحہ کرتے شہادات نے کہا تھا۔ نمش کیسی ہیں آپ؟ شہادات نے نمش سے کہا، جو اس کے اس سحرزدہ شخصیت کے سحر میں جگڑ چکی تھی۔ نمش کی طرف سے جواب نہ پا کر حذیفہ جو اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے چٹکی کاٹی۔ آؤچ!
سب اسی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ نمش بچہ کیا ہوا؟ تیمور شاہ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ نہیں تو کچھ نہیں ہوا، نمش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ پرنسس سچ میں آپ ٹھیک ہیں؟ جی پاپا جان میں ٹھیک ہوں پرنسس۔ شہزاد اس کے لفظ پر تنزیہ ہنسا۔ آئیں شاہ صاحب بیٹھیں۔ تلال شاہ نے سب کا دھیان نمش سے ہٹایا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اتنے زور سے کاٹو؟ تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ ہی بھائی میں اتنی کھو چکی تھی کہ ان کی بات ہی نہیں سنائی دی تھی۔ بات؟ کون سی بات کی تھی انہوں نے مجھ سے؟ اللہ آپ اتنی محو تھی میں ان میں کہ آپ نے سچ میں نہیں سنا؟ نہیں سنا نا؟ بتا بھی دو۔ چلیں کیا یاد کریں گے زندگی میں؟ آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے، حذیفہ نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ ریئلی یس نمش۔ حذیفہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بچہ آ جاؤ، کھانا لگ چکا ہے۔ جی مام آئیں۔ نمش بچہ یہ ٹرائی کرو اور بتاؤ کیسے بنے ہیں کباب؟ طاہا بیگم ہر ایک چیز خود نمش کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ آپ نے بنائے؟ ہاں میری جان، بہت ٹیسٹی ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ سچی؟ تھینک یو۔ تبسم یہ بھائی صاحب کے سامنے رکھو۔ جی میم، کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ نمش بنا ماں کے پلی ہے، میں اپنے کام کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے پایا نمش کو کبھی۔ اس وقت وہ سب سٹنگ روم میں بیٹھے تھے جب تیمور شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ اس وقت وہ اس تیمور شاہ سے بہت چینج لگ رہا تھا جسے دنیا جانتی تھی۔ اس وقت وہ ایک بیٹی کا باپ تھا، صرف کوئی بزنس سائیکون نہیں۔ مگر اماں بی نے نمش کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ انہوں نے نمش کی ویسی ہی تربیت کی جیسی ایک ماں اپنی بیٹی کی کرتی ہے۔ وہ کچھ پل کو رکے۔ نمش کو خود سے دور کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ نمش میں میری زندگی ہے، کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے نمش ہمیشہ نمش کو ماں اور باپ کی محبت دینے کی، مگر میں جانتا ہوں نمش پھر بھی ماں کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہے۔ ماں کے ذکر پر نمش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ناہا بیگم نے اسے ساتھ لگایا۔ شہزاد میری صرف اتنی سی خواہش ہے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ نمش کو خوش رکھنا۔ ہاں ہو چکی تھی۔ شہزاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر ابھی کچھ وقت اور باقی تھا مکمل کامیابی کا۔ وقت سے پہلے جیت کی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ میری نمش کو ماں کی کمی جو ملی ہے، کوشش کیجیے گا وہ دور تو نہیں ہو سکتی مگر کم ضرور ہو جائے۔ اب کی بار ناہا کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ انہوں نے تلال شاہ سے نظریں چرائیں جن کی نظروں میں کیا کچھ تھا۔ نمش میری بیٹی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں نمش کی ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ ناہا بیگم نے دل میں بھی کہیں خود سے عہد کیا تھا، جبکہ اس سارے عرصے میں ابھی تک شہزاد خاموش تھا۔ تبسم میٹھا لے کر آئیں۔ جی مبارک ہو بھائی صاحب، آپ کو بھی۔ جبکہ نمش کے چہرے پر گہری جاندار مسکراہٹ تھی۔ تو کب ہم اپنی بیٹی کو اپنا بنانے آئیں؟ ناہا کی بات پر نمش کی نگاہوں پر سے پلکوں کی جھالر اٹھی تھی۔ عین شہزاد اس کے سامنے بیٹھا تھا، بلکہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نمش کو سب خواب سا لگا۔ کل تک تو محترم اکڑو بنے پھرتے تھے اور اب اچانک سے نمش اس کی طرف زیادہ دیر دیکھ نہ سکی تھی، نظریں جھکا گئی۔ اس کی اس حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی شہزاد کے لبوں کو مسکان نے چھوا تھا۔ اگر بھائی صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں نمش کی اس وقت چھوٹی سی رسم کرنا چاہوں گی۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ سے نمش آپ کی ہی بیٹی ہے، میں ابھی آئی، وہ کہتے اٹھ کر اندر گئی تھی، جبکہ حذیفہ جھٹ سے اس کے پاس آیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، جانتی ہوں۔ ویسے اب سے بھابھی کہنا شروع کر دوں؟ پھر ضرور، نمش نے مسکراتے کہا تھا۔ نمش بچہ ہاتھ دو۔ مام یہ رسم ویسے بھائی کو کرنی چاہیے، حذیفہ نے شرارت سے شہزاد اور نمش کو دیکھتے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، آؤ شہزاد، ناہا بیگم نے اٹھتے شہزاد سے کہا۔ نمش کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور پھر اس کے پاس آتے ہی ایک دل فریب ہوا کا جھونکا نمش سے ٹکرایا تھا۔ ہر سو شہزاد کے کلون کی مہک پھیل گئی۔ ناہا بیگم نے کیس اوپن کیا جس میں خوبصورت رنگ تھی ڈائمنڈ کی، جس کے درمیان میں بڑا سفید ہیرا جگمگا رہا تھا، جبکہ سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے ہیرے نصب تھے۔ حذیفہ اپنا کام سنبھال چکا تھا۔ کیمرے والا، نمش ہاتھ آگے کرو۔ ناہا بیگم نے نمش کا نازک ہاتھ سامنے کیا جسے شہزاد نے تھاما تھا۔ نمش کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ تیمور شاہ نے دل میں دعا کی تھی اس کی مسکراہٹ کے امر ہونے کی، مگر ہر دعا لگ جائے یہ ضروری نہیں۔ اور پھر شہزاد نے رنگ آہستگی سے اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ مبارک ہو۔ شہزاد کے الفاظ پر نمش نے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ حذیفہ یہ پل محفوظ کر گیا تھا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نمش کا ہاتھ ابھی تک شہزاد کے ہاتھ میں تھا۔ ماشاء اللہ،
اللہ نظریں بد سے بچائے ہمارے بچوں کو۔ جبکہ طلال شاہ اندر ہی اندر سب کے اس ڈبل رول پر دل ملا کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے نمش کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، ایک فیملی تصویر ہو جائے۔ حذیفہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو تیمور شاہ نمش کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ طلال شاہ حصہ تو نہیں بننا چاہتے تھے مگر مجبوراً بننا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف وہ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ نہا بیگم، جبکہ حذیفہ نے آواز دے کر ملازم کو بلوایا تھا اور خود آ کر نمش اور شہداد کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 60۔ برہان انجشا کو بیڈ پر آرام سے لٹا کر اس پر جھکا تھا، تبھی اس کا فون زور و شور سے بجنے لگا۔ اس وقت کون ہے؟ چہرے پر ناگواری چھا گئی، جبکہ انجشا اس کے سیدھے ہوتے ہی بازوں کی مدد سے کھسک کر اوپر ہوئی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ 2-4 پل وہ اسے دیکھتی رہی، اس کے چہرے کے تاثرات، مگر آہذ نہ کر پائی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ مگر جو بھی تھا لگ رہا تھا کچھ سیریس ہی تھا۔ ہوں اوکے۔ بات فون سننے کے بعد برہان کے چہرے پر سنجیدگی نظر آنے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس مجھے کچھ دیر کے لیے جانا ہوگا، تم آرام کرو، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ مگر برہان اس وقت سب خیریت ہے؟ ہاں، برہان کہتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ لانگ کوٹ تھا اور سیاہی گلوز۔ برہان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انجشا کا نہ جانے کیوں دل ڈرا تھا، اوپر سے آدھی رات۔ انجشا نے پریشانی سے گھڑی کو دیکھتے کہا، جس پر 12 ہو چکے تھے۔ نیچے سب کے ساتھ باتیں کرتے پہلے ہی وقت کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک کام ہے، تم پریشان نہ ہو، اکیلے جا رہے ہیں؟ انجشا اٹھ کر پاس آ گئی تھی۔ نہیں، ناصر ساتھ جائے گا۔ جبکہ تم دونوں گھر پر اکیلی ہو، اس لیے افنان گھر پر ہی ہے، مطلب جانا ضروری ہے۔ ہاں۔ انجشا اس کے کہنے کے باوجود بھی پریشان ہو گئی۔ کب تک آئیں گے؟ جلدی آؤں گا، پریشان نہیں ہونا، یہاں اکیلی نہیں ہو تم۔ ڈر تو نہیں لگے گا؟ ایک دم برہان نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، انجشا نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ۔ یہ ہوئی نا برہان زیدی کی بخادر محبوبہ والی بات۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا، اس کے چہرے کی پریشانی وہ دیکھ چکا تھا۔ برہان اپنا خیال رکھیے گا، انجشا نے نم آنکھوں سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ او پاگل، یہ کیا ہے؟ برہان نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ چہرہ جھکا گئی۔ میں تھوڑی کسی محاذ پر جا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کام ہے، کچھ دیر تک واپسی ہو جائے گی، تب تک اپنی نیند پوری کر لو۔ آخر میں اس کا لہجہ معنی خیز ہوا تھا۔ پریشانی میں بھی انجشا حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ، میں لیٹ ہو رہا ہوں، ملتے ہیں پھر، وہ کہتے ساتھ ہی انجشا کے چہرے پر جھکا تھا اور پھر ایک بھرپور گستاخی کرتے پیچھے ہٹا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، انجشا نے سرخ چہرے سے کہا۔ روم کا لاک 999 ہے، باہر نکلنے سے پہلے اس نے کہا تھا اور پھر چلا گیا۔ فی امان اللہ، انجشا نے پیچھے سے کہا اور ڈور بند کرتی بھاگ کر ونڈو کے پاس آئی۔ پردہ پیچھے کیا تو نیچے تیز روشنی میں ناصر گاڑی کے پاس کھڑا تھا، جبکہ برہان اور افنان اسی پل باہر آئے تھے۔ افنان کچھ کہہ رہا تھا، جس پر برہان نے سر کو نفی میں ہلایا۔ شاید وہ بھی ساتھ چلنے کی ضد کر رہا تھا، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ اور پھر برہان نے افنان سے کچھ کہا تھا اور پھر دونوں گلے ملے تھے۔ یار، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، گھر میں انجشا اور مہک دونوں ہیں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا گھر رہنا ضروری ہے، اور تو جانتا ہے میرا جانا ضروری ہے، اس لیے تجھے یہاں ہی رکنا ہے۔ تیری ذمہ داری میرے سے بھی بڑی ہے۔ ناصر میرے ساتھ ہے، میری فکر نہ کرنا، ہم جلدی آ جائیں گے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ افنان کی بات پر برہان مسکرایا۔ جس کے پاس اتنی محبت کرنے والا بھائی اور بیوی ہوں، اسے کچھ ہو سکتا ہے؟ برہان، افنان نے خفگی سے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ برہان افنان کے گلے ملا تھا۔ بلو ٹوتھ آن رہے گا تاکہ میں ساری کارروائی سن سکوں اور ہر قدم پر تیرے ساتھ رہوں، اوکے؟ اور پھر برہان گاڑی میں بیٹھا تھا، ناصر بھی بیٹھ گیا۔ تبھی فرنٹ مرر میں سے برہان کی نظر اوپر بڑھی تھی، جہاں روم کی ونڈو کے آگے سے پردہ پیچھے تھا، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ناصر تیزی سے گاڑی لے گیا۔ انجشا نے گہرا سانس لیتے برہان کو اللہ کی امان میں دیا اور پردہ برابر کرتی پیچھے ہٹ گئی۔ پل میں ہی کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے تک وہ اس کے قریب تھا، مگر اب وہ نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو ہر سمت چھائی ہوئی تھی۔ انجشا گہرا سانس لیتی چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آتے مرر کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ دماغ برہان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ آخر کیا کام تھا؟
جس وجہ سے وہ اس وقت گیا تھا۔ کیا تھا اتنا ضروری جو صبح نہیں ہو سکتا تھا؟ سردیوں کی تو شام بھی رات لگتی تھی، مگر اب تو وقت ہی کافی ہو چکا تھا۔ باہر ہر سو سناٹا برگشت کر رہا تھا، یا پھر کچھ وقفے کے بعد بھاری گرجدار کتوں کی خوفناک سی آواز سنائی دیتی۔ یہ سارا رہائشی علاقہ تھا، اسی لیے یہاں کم ہی شور تھا، بلکہ شور تھا ہی نہیں، بہت ہی کوئی پرسکون سے لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ انشا نے کھلے بال کو سمیٹا، تبھی اس کی نظر گردن پر گئی تھی، جہاں کچھ وقت پہلے برہان نے محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان دوڑ گئی اس نشان کو دیکھتے۔ ہاتھ کی انگشت شہادت نے بلا اختیار ہی اسے چھوا تھا، لبوں پر بھی نرم گرم سا احساس جاگا، مگر پھر اس کا دماغ دوبارہ برہان کی سمت چلا گیا۔ وہ اٹھ کر بستر پر آ گئی اور برہان کے بارے میں سوچتے سوچتے گہری نیند میں چلی گئی۔ مبارک ہو شہزاد، تیمور شاہ نے گلے ملتے مبارکباد دی تھی۔ آپ کو بھی۔ اب خوش میری پرنسس؟ تیمور شاہ نے نمش کو سینے سے لگاتے پوچھا تھا۔ بہت، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر تیمور شاہ مسکرا دیے۔ مسکراہٹ نے نمش کے چہرے پر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ابھی بھی وہ حذیفہ کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اگلے ہفتے پھر منگنی رکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے آفیشل اناؤنس بھی ہو جائے گا۔ تیمور شاہ نے کہا، بھائی صاحب، اگر آپ کی رضامندی ہو تو ہم چاہتے ہیں منگنے نہیں نکاح ہو۔ نکاح؟ مگر اتنی جلدی؟ ابھی تو نمش کا BS بھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ نمش کی پڑھائی سے بے فکر ہو جائیں، اب کی بار شہزاد نے کہا تھا۔ مطلب وہ بھی یہی چاہتا تھا؟ طلال شاہ نے گہرے تعصب سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نظریں تیمور شاہ پر مرکوز تھیں۔ مگر اتنی جلدی؟ بھائی صاحب، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میری بیٹی جلدی سے میرے پاس آ جائے اور ہم اگلے ہفتے نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں تک شادی۔ شادی کا سنتے تیمور شاہ خاموش ہوئے تھے۔ نکاح کا تو ٹھیک ہے، مگر شادی بہت جلدی ہے۔ یہ شادی میں کم سے کم 6 ماہ کا عرصہ ہونا چاہیے۔ ابھی چلیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ مگر پھر اگلے ہفتے نکاح ڈن ہے۔ نہا بیگم نے مسکراتے سب کو دیکھتے پوچھا، آپ مجھے کل تک کا وقت دیں، میں انشاءاللہ آپ کو کل اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ اوکے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسی آپ کی مرضی، ہم کل آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ اوکے، اب ہمیں اجازت دیں، پرنسس چلیں۔ جی بابا جان۔ نمش اڑ کر فری کو بتانا چاہتی تھی، اس نے یہ سب سوچا بھی نہیں تھا جو ہو رہا تھا، سب اتنی جلدی۔ یہ سب ایک خواب تھا، ایسا لگ رہا تھا آنکھ کھلے گی تو سپنا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ حافظ میری جان، اب بس جلدی سے یہاں آ جاؤ۔ نہا بیگم کی بات پر نمش نے مسکراہٹ دبائی۔ اوکے بائے بھابی جان۔ حذیفہ اس کی طرف جھکتا شرارت سے بولا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اللہ حافظ۔ نمش شہزاد کے پاس سے گزرتی مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ وائٹ جینز پر پنک ہائی نیک پر وائٹ لانگ کوٹ پہنے کھلے بالوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی، ساتھ پاؤں میں لانگ پنک شوز، سر پر کیپ اور گلے میں وائٹ اور پنک مفرل کو گول کرتے دونوں سرے آگے کیے، چہرے پر اس وقت دنیا جہاں کی خوشی اور ہاتھ میں شہزاد کے نام کی انگوٹھی پہنے وہ پرستان کی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مشرق اور مغرب کا ملاپ نظر آ رہے تھے۔ مجھے ساری پکچر کر دینا، اوکے؟ نمش ابھی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن شو ہونے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے فون آن لاک کیا۔ بہت بیوٹیفل کپل لگ رہا ہے نا؟ تیمور شاہ نے شرارت سے پوچھا۔ پہلے تو نمش نے باپ کو دیکھا اور پھر سمجھ آنے پر ان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ تیمور شاہ کا اپنا بھی زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے تیمور شاہ کے خاص آدمی نے حیرت سے تیمور شاہ کو دیکھا تھا اور پھر نظریں سامنے جما گیا۔ حذیفہ روم میں جاؤ، طلال شاہ نے فون کو دیکھتے حذیفہ سے کہا تو وہ سر ہلاتے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ شہزاد، جو تم کر رہے ہو کیا ٹھیک کر رہے ہو؟ طلال شاہ نے اسے پوچھا تھا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم سمجھے نہیں کہ انجان بن رہے ہو؟ شہزاد، میں نہیں جانتا، مگر نمش کو دیکھتے میں خود کو اس کا مجرم محسوس کرتا ہوں۔ تم ایک معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیل رہے ہو۔ اگر میں صرف اتنا کہوں گا، شہزاد سنبھل کر، وقت واپس نہیں آتا، کہیں پھر سے وقت دوبارہ لوٹ کر کسی اور شہزاد کو جنم نہ دے ڈالے۔ وہ کہتے رکے نہیں تھے، لمبے لمبے ٹھگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ نہا بیگم نے شہزاد کو دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا، کچھ دیر پہلے والی نرمی غائب تھی۔ شاہ، میری بات سنو، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتے اوپر چلا گیا، جبکہ نہا بیگم نے دکھ تعصب سے ایک بار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا
اور پھر شہداد کے روم کے زوردار آواز سے بند ہوتے دروازے کو وہ سر تھام کے بیٹھ گئی تھیں۔ کمرے میں آتے شہداد نے چادر کھینچ کر صوفے پر اچھالی تھی اور قمیض کے بٹن کھولے۔ اتنی سردی میں بھی اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قمیض بھی اتار دی اور گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگا۔ 2 گلاس پینے کے بعد بھی اس کے اندر کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ طلال شاہ کی باتیں سننے کے بعد وہ اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ارد گرد بکھر گئے، جیسے سب بکھرتا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا، تبھی فون وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اس وقت دل تو کیا تھا کہ فون کو بھی ٹکڑوں میں بکھیر دے، مگر نمبر پر نگاہ پڑتے وہ سیدھا ہوا بیٹھا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز پر دوسری طرف سے سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے سر ٹکا دیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے الٹا پوچھا۔ تو نے پھر پی ہے آج؟ یہ بتا۔ پاک آ گیا؟ ہاں، ابھی ایئرپورٹ پر ہوں۔ شاہ کیا ہوا ہے؟ تیمور شاہ نے ہاں کہہ دی۔ وٹ؟ زرحان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے سن کے؟ نہیں، مجھے کیوں دکھ ہوگا، بلکہ مجھے یقین نہیں آیا۔ مطلب اتنی جلدی تیمور شاہ جیسا بندہ مانا کیسے؟ بیٹی کی محبت میں ہاں کرنی پڑی اسے۔ آخر تو کہے تو میں آؤں تجھ سے ملنے؟ نہیں، میں کل خود آؤں گا تم سے ملنے۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، مگر تجھے خدا کا واسطہ ہے بہت اور مت پینا۔ لیکچر مت دے، شہزاد نے کہتے فون آف کر دیا تھا۔ زرحان نے فون کو گھورا۔ بن آنکھوں کے سامنے اس وقت اس کا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔ بند آنکھوں کے سامنے اس وقت اسی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا مسکرانا، نظریں چرانا، لب دباتے، مسکراہٹ روکنا، شرمانا، اس کی ہر ادا اپنے طرف متوجہ کرتی تھی، سیدھے دل پر وار کرتی تھی۔ مگر وہ کیسے بھول جائے سب؟ نمش کے چہرے میں ایک اور چہرہ واضح ہونے لگا تھا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو کبھی دھندلا کرتے تو کبھی واضح، جبکہ رات سرکنے لگی تھی، مگر 2 نفوس جاگ رہے تھے، ایک بے پناہ خوشی میں تو دوسرا ماضی کی تلخ یادوں میں۔ نمش نے گھر آتے فری کو تصویر سینڈ کی تھی۔ بنا پل ضائع کیے اس کی لائیو کال آنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ صدمے میں تھی۔ شہزاد سار اور نمش کو اکٹھے دیکھتے اسے ڈیئر بات پکی کرنا کہتے ہیں۔ وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ نمش جانتی تھی اس کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی، بڑی ہی کوئی بے وفا نکلی ہو۔ ارے بس بس، سن تو لو پہلے یار پوری بات، نمش ہنستے کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، تفصیل سنو تو۔ اوکے بتاؤ۔ اور پھر نمش نے آہستہ آہستہ ساری بات اسے بتائی تھی۔ شہزاد سر مان گئے؟ کیسے مانے؟ یہ تو ایک مسٹری ہے، مجھے بھی سچ بتاؤ۔ بتاؤں تو نہیں پتا؟ تو لڑکی پوچھنا تھا نا؟ پر پوچھنا کیا ہے؟ دل کی بات دل تک پہنچ گئی آخر کار۔ تیمور شاہ نے اکڑو سے شہزاد شاہ کا دل موم کر ہی لیا اپنے لیے۔ ویسے بہت پیارے لگ رہے ہو ساتھ، ماشاءاللہ۔ کل دیکھنا، جیسے ہی یونیورسٹی میں پتہ چلے گا خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ کل ساری یونیورسٹی کی لڑکیوں کے لیے دھماکے دار خبر ہوگی۔ دونوں کو بات کرتے کافی وقت بیت گیا تھا۔ دھیان سے لڑکی کہیں منگیتر صاحب کال نہ کر رہے ہوں، ویسے بھی بڑے چھپے رستم ہیں، شکل سے تو فل سخت لگتے، اگلے کو تو دہشت زدہ کر دیتے ہیں۔ چلیں دیکھتے منگیتر اور ہسبینڈ کیسے ہیں۔ دیکھ کر تو ان رومانٹک ہی لگتے، کہیں یہ نہ ہو شادی کے بعد بھی تجھے اکنامکس کے قانون ہی پڑھایا کریں صرف۔ فری نے کہکا لگاتے کہا تھا، جبکہ بات کا سوچتے نمش کے گال لال ٹماٹر ہو گئے تھے۔ لڑکی شرما رہی ہے، اوہ ہو، لڑکی شرما رہی ہے، بائے۔ نمش نے کہتے فون رکھ دیا اور چہرے پر کشن رکھ لیا، جیسے شہزاد پاس ہی کہیں ہو۔ جبکہ دوسری طرف فری کی بات سنتے شہزاد نے ریڈ وائن کا آخری گھونٹ بھرا تھا۔ تمہارے تو فرشتے بھی مجھ سے پناہ مانگیں گے نمش، تیمور شاہ، اس نے سرگوشی کی تھی۔ سامنے اسکرین پر نظر آتی نمش کو دیکھتے، جبکہ اس کے ارادوں سے انجان وہ دیوانی اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں مگن خوش تھی، حقیقت سے انجان۔
सुबह घर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि रात नमश की बात पक्की हो गई थी। हैरान तो अम्मा भी थी, जबकि नमश की खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। अल्लाह ताला नमश को ढेरों सारी खुशियाँ दे और अच्छे नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तैमूर शाह ने अम्मा भी की दुआ पर दिल से कहा था। अम्मा भी, एक हफ्ते बाद नमश और शादाद का निकाह है। आपको सब तैयारियां देखनी है, चेक आपको मिल जाएगा, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी जगह दोनों तरफ से डिसाइड करने के बाद बुक की जाएगी। प्रिंसेस, आप जिस चाहे डिज़ाइनर का ड्रेस पसंद कर लो, वो घर आ जाएगा। जी बाबा जान। तैमूर शाह की इकलौती बेटी का निकाह था, क्यों ना खूबसूरत और यादगार होता आखिर। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को 5 की 5 एपिसोड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि आई थिंक, मुझे याद नहीं है कि बदर की स्टोरी थी कि नहीं, लेकिन उस पर तो पूरी एक माशाल्लाह से अंदर से एपी निकल आई थी। तो अभी आप लोग काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे पुराने या नए हैं, आप लोगों को सभी कपल्स को पढ़ते हुए अच्छा लगता है। सो अभी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा पुराने दिनों को याद करते हुए। मतलब मैंने लिखा था पढ़ते हुए, ज़रा मतलब ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी का पढ़ रहा है ना, लेकिन लिखते हुए बंदे की फ़ीलिंग और होती है। जब इस तरह से पढ़ते हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो फीलिंग बिल्कुल चेंज होती है। लेकिन खैर, मुझे खुद अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज काफ़ी बारिश हो रही है, तो बारिश को एंजॉय करते हैं, एपी को करें रीड। कुछ लोग पुरानी यादें ताज़ा करें और कुछ लोग नई यादें बनाएं। तो अब मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। कल होगी मुलाकात एक नई एपिसोड के साथ।